बचपन ही पढ़ दूं सरकार का उन्वान आ गया तो बाप रोजेदार था। तवज्जो, हाँ तवज्जो है आपकी। मैंने शुरू में पढ़ा ना, बाप रोजेदार, ठीक, माँ रोजेदार। तो बच्चा भी पैदा हुआ तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन रोजा रखा। ये मकतब की करामत थी या कि फैजाने नजर था? बताएं बताएं ना, बताएं। मकतब का मुंह नहीं देखा, और मकतब का मुंह देखे बगैर उस्ताद को 17 पारे सुना रहे। वजह क्या है? माँ रोजेदार, बाप रोजेदार, बेटा पैदाइशी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये सुन्नी लोग बड़े गढ़ने में माहिर होते हैं, कोई बच्चा भी रोजा रख सकता है। मैंने कहा ओ कच्चे, असल में तेरी जमात में ऐसे लोग हैं नहीं, इसलिए तुझे शक होता है। जिसके मॉल में जो आइटम नहीं होता वो उससे नफरत और हसद ही करता है। हाँ, जिसकी दुकान में जो आइटम ना वो उसको नफरत की नजर ही से देखता है। एक मतलब मैं कुछ खरीदने गया, जल्दी जाता नहीं लेकिन चला गया, तो मैंने कहा ये चीज है, तो दुकानदार ने कहा सैयद साहब वो चीज अच्छी नहीं है। मैंने कहा मुझे वही चाहिए, कि थोड़े जिद्दी भी हूँ, कि वही चाहिए। नहीं कहा वो आपके लायक नहीं। मैंने कहा मुझे वही चाहिए, तो कहा कि मेरी दुकान पे नहीं है। तो कहा, मैंने कहा ये बोलना। इसी लोग मौलवी का इनकार नहीं करते, मौलाना का इनकार नहीं करते, शेखुल हदीस का इनकार नहीं करते, मुनाजिर का इनकार नहीं करते, मुकर्रिर का इनकार नहीं करते। लोग इनकार करते तो सारे 72 फिरके इनकार करते, तो सिर्फ वली का इनकार करते। वजह उनके यहाँ मौलवी भी है, आलिम भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, शेखुल हदीस भी है, मुनाजिर भी है, लेकिन वली तो सिर्फ हम सुन्नियों के यहाँ मौजूद है। शाह आलम जैसा सरकार हमारे यहाँ मौजूद, कुतुब आलम जैसा ताजेदार हमारे यहाँ मौजूद है, अहमद खट्टू जैसा सरकार हमारे यहाँ मौजूद है, गौर से बात और गरीब नवाज हमारे यहाँ मौजूद है। हमारे दीन की हक़ानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहितुद्दीन जिलानी। कोई कहता है क्या पैदा होते कोई रोजा कैसे रख सकता है? मैंने कहा मैं अभी समझाता हूँ, हमारे पास भी तो आया करो ना। हाँ, कुछ हमसे भी सीखो। कोई रोजा कैसे रख सकते हैं? मैं कहा ठीक है, रोजा रखना भूख को कहते हैं, भूखे प्यासे रहने को क्या कहते हैं? खाने पीने से बचना, इसी को तो तीसरी जो बात है वो तो बच्चे के लिए है भी नहीं है। जो तारीफ में रोजे की तारीफ में है, खाने पीने के बाद जो तीसरा स्टेप है तो उसके है भी नहीं, तो इसलिए मैं खाने पीने की बात कर रहा हूँ। खाने पीने से बचना इसको रोजा कहते हैं। ठीक है, वो रोजा नहीं रख सकता। मैं कहा फिर दूध कैसे पीता है? पैदा होने वाला बच्चा पहले ही दिन दूध कैसे पीता है? कैसे पीता है? कैसे पीता है? कोई सिखाता है? दाई उस्तानी बनती है, अब्बा उस्तादी करता है या अम्मा उस्तादी करती है? पैदा होने के बाद आंखें आधी खुली आधी नहीं खुली, थोड़ी देर के बाद इस सलाहियत का हो जाता है कि दूध पीने लगता है। तो जो खुदा किसी को पीने की फितरत दे, जो खुदा किसी को पीने की सलाहियत दे सकता है, तो वो खुदा किसी को छोड़ने की सलाहियत दे दे, तो इसमें प्रॉब्लम की बात है। बात और कुछ। रोजा कहते हैं किसको है? किसी को पिला दिया अपनी मर्जी, किसी को छुड़ा दिया अपनी मर्जी, बस बात ये है। लेकिन बस इसलिए कि पीते सब हैं इसलिए लोगों को ताज्जुब नहीं है, लेकिन छोड़ता कोई कोई है इसलिए लोगों को ताज्जुब है। और ताज्जुब उसी पर होता है जिसको करामत कहते हैं, वरना फिर और क्या चीज है। पैदा हुए तो रोजा रखा। एक साल तो ऐसा हो गया कि गीलान के लोगों में, यानी कि एक साल तो चूंकि हमारे मौला महबूब सुबहानी गौस पाक पैदा हुए आखिरी शाबान को। आखिरी शाबान इसलिए मोहतात कह रहा हूं कि उलमा मुफ्तियान किराम बैठे, 29 कहूंगा तो नागवार गुजरेगा, 30 कहूंगा तो नागवार गुजरेगा, इसलिए मैंने हल उसका ये निकाला है आखिरी शाबान को पैदा हुए। हर साल मेरी अम्मी मुझसे कहती है कि असल तारीख बता। मैंने कहता हूँ कि आखिरी तारीख को बस वो पैदा हुए, जो आखिरी है बस वही उनकी विलादत है। फिर आप या उसको 29 कर लें या उसको 30 कर लें, बहरहाल जो भी है ये इतना है। हमें मेरी अम्मी जो है, जब वो सरकार गौसे पाक की विलादत के दिन फातिहा दिलाती है तो उसमें वो सारी चीज़ें रखने के साथ 2 सेब ज़रूर रखती है, सरकार गौसे पाक के वालिद बुजुर्गवार के इसाले सवाब के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और हमारे यहाँ मिलाद गौसे पाक, मिलादुन नबी के साथ हमारे यहाँ मौलूद गौसे पाक भी होता है, और ये सब उन्हीं की बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन लोग गौस पाक को जान जाएंगे उस दिन गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। लोग नहीं जानते गौस पाक असल में मामला, हमने सिवाय बिरयानी और पुलाव के गौस पाक को समझा क्या है? बस खाते रहो उनके नाम पे, कभी समझे ही नहीं। गौस पाक कहते हैं लोगों को हजम नहीं होती कि मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूँ। आते अब्दुल कादिर को किसी पे कयास मत करना, मैं किसी की तरह नहीं हूँ, कोई मेरी तरह नहीं है।
اصل میں امی کا مطلب وہی جاہل ان پڑھ کرنے لگے جس جماعت میں غوث پاک نہیں. ہمارا آدمی کبھی امی کا ترجمہ ان پڑھ جاہل اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا پیر 17 پارے پڑھ کے پیدا ہوتا ہے, جب ہمارے مرشد کی یہ شان ہے تو پھر ہمارا نبی تو پھر ہمارا نبی ہے. دراصل یہ ہستیاں ایمان کمزور نہیں کرتی, یہ ہستیاں ایمان مضبوط کر. مجھ سے کسی نے کہا وہ تو غوث پاک کی اتنی شان نہ بیان کیا کر ورنہ لوگ اللہ سے اعتماد اٹھا لیں گے. میں نے کہا یہی تو ملا کی کمی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے. کہا کیا؟ میں نے کہا جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ غوث پاک نے مردہ زندہ کیا کم باذن اللہ کہہ کے, تو اس پہ توحید پہ ضرب نہیں پڑتی. کہا کیوں نہیں پڑتی؟ میں نے کہا اس لیے نہیں پڑتی کہ ہم مردہ زندہ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ وہ عبد القادر ہے. کم باذن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کیا, نام ہی ان کا عبد القادر ہے. عبد القادر کے سوا میں ان کا کوئی پیدائشی نام نہیں جانتا. ان کا اصل پیدائشی نام عبد القادر ہے. تو پھر کیا بات سمجھ میں آئی؟ جب قادر کا بندہ ٹھوکر سے مردہ زندہ کر سکتا ہے, جب عبد القادر ایسا ہے تو قادر کی شان کا عالم. اس پہ توحید پر ضرب کہاں پڑ رہی ہے وہ بتاؤ. ورنہ لوگ تو آج کے دور میں مرتد اور ملحد ہو رہی ہے کہہ کے کہ اللہ قیامت میں مردہ زندہ کیسے کرے گا. لیکن جو عبد القادر کو مانتا ہے انشاءاللہ وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ کہے گا جب میرا عبد القادر ایسا ہے تو پھر میرے قادر کی شان کا عالم کیا ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ صابر پاک نے اپنا جنازہ پڑھایا تو پیٹ میں درد کیوں ہے؟ کہا توحید پہ ضرب پڑتی. میں نے کہا کیوں پڑتی ہے؟ تو میں نے کہا جب علاؤالدین اپنا جنازہ خود پڑھا سکتا ہے تو دین کو پیدا کرنے والے خدا کی قوت اور طاقت کا عالم کیا ہو. ارے جب علاؤالدین صابر 12 سال فاقے کر کے فنا نہیں ہے, جب صابر کو فنا نہیں ہے تو رب صابر کو فنا کیسے ہو سکے؟ یہ بات بتانا. تو توحید پہ میں نے کہا سمجھنے کی بات. جب آدمی کی آنکھ پر گندے سندے آئینے لگ جاتے ہیں, اینکیں لگ جاتی ہے, تو آدمی کو وہی سب کچھ نظر آتا ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں لڑتے ہیں یہ کیوں کہا. میں نے کہا میرے پاس بیٹھ تو صحیح, بات تو کر. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث الاعظم ماں روزے دار, باپ روزے, بیٹا بھی روزے. آج ہمارے بچوں کو تقریر سنا سنا کبھی ہم روزے دار نہ بنا سکے. کیوں؟ پوری زندگی باپ روزہ نہیں رکھتے, رمضان کے بھی نہیں رکھتے شریف ہیں, رمضان شریف کے بھی روزے نہیں رکھتے. کہا کہ اللہ کے نام پہ جان تو دے سکتا ہوں لیکن چائے سے پیار اتنا ہے کہ رمضان شریف میں چائے کے بغیر رہ نہیں سکتا, گٹکے کے بغیر نہیں رہ سکتا, بیڑی سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں نے کہا حد ہے تجھ پر, افسوس ہے جو اللہ کے نام پہ بیڑی سگریٹ نہ چھوڑ سکے چند گھنٹوں کے لیے, اس کو مسلمان کہلانے کا حق ہے. مسلمان تو وہ تھے بھائی جو اللہ کے نام پہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر جان دینے کے لیے آ گئے تھے. واہ 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 واہ. بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہو حلال کھلا. آج ہمارے پاس سب ہے, حلال رخصت ہے, حرام کھا رہے. کتنے مسلمان حرام کھانے سے بھی. آج مسلمانوں کے دھندے دیکھ لو, کوئی ویڈیو چلا رہا ہے, کوئی تھیٹر چلا رہا ہے, کوئی سٹے کا دھندا کر رہا ہے, کوئی شراب کا دھندا کر رہا ہے, کوئی بھنگ بیچ رہا ہے, کوئی چرس بیچ رہا ہے, کوئی گانجا بیچ رہا ہے. اور جو لوگ زمین کا کرانے کا دھندا کرتے ہیں پھر وہ بھی ایک پلاٹ کو 4 لوگ کو بیچ رہا ہے, کرانہ میں ملاوٹ کر رہا ہے. یعنی حلال کاروبار میں بھی آپ گندگی کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, سن لے. حرام اور حلال کی بات آئی تو میں کہتا ہوں اگر مسلمان صرف حلال پہ محنت کر لیں 50% جلسے اصلاح معاشرہ کے ختم ہو جائیں گے. اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. مولانا کو تقریر ہی نہیں کرنی پڑے گی نماز پہ, بچے نمازی پیدا ہوں گے انشاءاللہ. بہت میں گارنٹی بات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ, کچھ لوگ حج کو چلے, کچھ لوگ حج کو چلے. جب حج کو چلے, ٹائم ہو گیا میرا, مجھے جانا بھی ہے. میرے بچے کو نے بھی اشارہ کر دیا, میرے بیٹے نے. کچھ لوگ حج کو چلے. اب تک آپ نے کیا سنا کہ سفر حج میں جو مرتا ہے وہ بخشا جاتا ہے. صحیح,
بولو بھائی صحیح ہے نا تو بولو نا بخشا جاتا ہے ہیں؟ ڈرتے کیوں ہو؟ اب میں تو فقیر آدمی ہوں، صوفیوں کا غلام ہوں، اگر غلط بھی جواب دو گے تو کوئی گردن تھوڑی آنا آپ کی اتارنی ہے. بولو بھائی حج کے سفر میں بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا؟ صرف بخشا ہی نہیں جائے گا، ہر سال اس کا حج بھی لکھا جائے گا. صحیح ہے، مگر کس کے لیے؟ جو حلال مال سے جا رہا ہو. واہ 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 واہ. اگر زمین میں گبن کیا، بہنوں کا حصہ دبا لیا، بھائیوں کا حصہ دبا لیا، چوری کر لی، حرام سے کما لیا، اور پھر حج کو جا رہے تو اب اس کا انجام سنو کیا ہے. حج کو جا رہے تھے، قافلے میں ایک شخص مر گیا. سفر حج میں مرنا کتنی فضیلت ہے. میں کہا جن کی فضیلت ہے انہی کی ہے، بس سب کی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سب کی نہیں ہے. اس لیے بات سمجھو، گدھے گھوڑے کو ایک صف میں مت کھڑا کرو. جو فضیلتیں جن کے لیے بس انہی کے لیے ہے. سفر حج ہے، ایک آدمی مر گیا. جب مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کھودی. بھائی حاجی صاحب مر گئے، حاجی صاحب کیا خوش نصیب ہے، بخشے گئے، جنت کے دولہا بن گئے، ہر سال حج ہوگا. لیکن قبر کھودی، بڑے بڑے سانپ. بولو اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے. آمین. یہ ڈرنے کی بات ہے بھائی. قبر کا حال کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے وہاں موت دینا جہاں میری کوئی پہچان کا نہ ہو. تو لوگ کہتے تھے وجہ؟ کہا میں مرنے کے بعد مجھے لگتا ہے گناہ اتنے کہ میرا منہ کالا ہو جائے گا، تو جب کوئی پہچان کا نہیں ہوگا تو میری رسوائی نہیں ہوگی. یہ بزرگوں کی فکر. حالانکہ وہ تہجد گزار تھے، اللہ والے تھے. اللہ والے یہ دعا کرتے اور ہم کیا سوچتے ہیں، ہم مرے تو ہمارا عرس ہونا چاہیے. یہ حال ہے، یہ حال ہے. میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش. یہ کیفیت ہے. قبر کھودی، بڑے بڑے اژدہے، بڑے بڑے سانپ. ایک چھوڑ دیا، دوسرا کھودا، بڑے بڑے سانپ. تیسرا کھودا، بڑے بڑے سانپ. مکہ شریف قریب تھا. کسی کو قافلے والوں کا جلدی دوڑو جاؤ، اور مفتی مکہ، حبر الامہ، رئیس المفسرین، سید المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس سے جا کر کے مسئلہ پوچھ کر آؤ، جہاں قبر کھودتے ہیں اژدہے نکلتے ہیں، کیا کریں. اور حاجی صاحب ہے. سرکار ابن عباس نے کہا جاؤ جاؤ، پوری دنیا بھی کھود ڈالو گے تو یہ اژدہے ختم نہیں ہوں گے، اس لیے جہاں جہاں ہے اسی اژدہے کے ساتھ اس کو دفن کر دو. تو لوگوں نے پوچھا ابن عباس ایک حاجی کے ساتھ یہ معاملہ؟ ہم نے تو یہ سنا کہ حاجی بخشا جاتا ہے اور ہر سال حج کرتا ہے. فرمایا جاؤ تحقیق کر لو کہ وہ ضرور حرام میں مبتلا ہوگا، حرام کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اس کو وہیں دفن کر دیا. جب اس کی بیوی سے پوچھا کہ ابن عباس نے کچھ کہا، تم بتاؤ تمہارا شوہر کیسا تھا؟ نیک بہت تھا، لیکن وہ گلے کا اناج کا دھندا کرتا تھا. اور کیا کرتا تھا، تھوڑا سا اناج نکال کر کے گھر میں پکانے کے لیے دے دیتا تھا، اور اس میں پانی اور بھوسا ملا کر کے اس کا وزن بڑھا دیا کرتا تھا. اس ملاوٹ کی وجہ سے شاید اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. آپ مجھے بتائیں کوئی اناج بیچ کر اس میں بھوسا ملا کر کے بیچے، اس کے ساتھ یہ ہو. جو لوگ جوئے کا دھندا کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو شراب کے دھندے کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو امت کے اندر بستیوں کے اندر حرام بیچتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے لوگوں توبہ کرو. استعمال کرنے والے بھی توبہ کرو اور بیچنے خریدنے والے بھی توبہ کرو. اور یاد رکھنا آخری جملہ یہ، تم حلال کھاؤ گے انشاءاللہ تمہاری نسلوں میں نیک لوگ پیدا ہوں گے. غوث اعظم کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.